سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر انور کے حوالے سے وہ کیلکولیشنز اور وہ دلائل دے کر اس امت کو فوڈ فار تھاٹ دیا، اور وہ ایک اجتہادی جو ہے میں سمجھتی ہوں کہ جو گرد پڑ گئی تھی تاریخ میں، اس گرد کو جس عالی ظرفی کے ساتھ، جس ہمت کے ساتھ، جس جرأت کے ساتھ ہٹایا ہے، اللہ تعالیٰ توفیق دے تمام محققین کو اور رائٹرز کو، علماء کو، کہ وہ ان کے اس جو ہے اجتہادی اقدام کی پیروی کریں، اور جو حکمت سے بھرا ہوا قدم، حکمت سے بالکل، اور جو مستشرقین جس بات کو باعث نزاع بناتے ہیں، جس کو آپ صرف مستشرقین نہیں، کسی کو بھی سمجھائیں، ایک عام سکول کالج کا بچہ چھوٹی عمر کا، اسے کہیں 6 سال کی عمر یا 7 سال، بچے پریشان ہو جاتے ہیں، چھوڑ دینا چاہیے اب اس بات کو، چھوڑ دینا چاہیے۔ اور میں چونکہ خود ایک محققہ ہوں تو میں سمجھتی ہوں کہ جب ہم متن کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو اکثر ہمیں جو اوریجنل ٹیکسٹ ہے جب اس کی طرف ہم جائیں تو وہاں کچھ اور ہوتا ہے، اور جو اس کو ری رائٹ کر کے دوبارہ سے ابریجڈ فارم میں کتاب لائی جاتی ہے اس میں اکثر اس طرح کی اغلاط سامنے آ جاتی ہیں۔ تو اس لیے سب سے پہلے تو میں ان کی شکر گزار ہوں۔ اس کے بعد چند اشعار سے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں سلام پیش کرنا چاہوں گی، کیونکہ جیسے کہ بڑا فرما رہے نہیں، یہ فاضل بریلوی رحمہ اللہ کے کچھ اشعار ہیں، ان پر تضمین لکھی گئی ہے، کیونکہ سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں کہ خواتین تو خواتین، پورا اسلام اور شریعت اور فقہ جو ہے وہ ان کے احسان کی جو ہے احسان مند ہے، اور ان کی جو 2/3 دین ہم تک پہنچا اس کی شکر گزاری میں ہم تو بس ان کو سلام ہی پیش کر سکتے ہیں۔ تو لکھتے ہیں کہ بنت صدیق آرام جان نبی، اس حریم برات پہ لاکھوں سلام، اور یعنی ہے سورہ نور جن کی گواہ، ان کی پر نور صورت پہ لاکھوں سلام، اور عرش سے جس پہ تسلیم نازل ہوئی اس سرائے سلامت پہ لاکھوں سلام، اور وہ نسائے نبی طیبات و خلیق جن کی پاکیزہ تر سارے طور و طریق، جو بہرحال نور خدا کی رفیق، اہل اسلام کی مادران رفیق، بانوان طہارت پہ لاکھوں سلام۔ مکہ کا ذکر ہوا، سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا حضور علیہ السلام کی زوجہ اول، خاتون اول، مسلمہ اول، کہ جنہوں نے 25 سال کی رفاقت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، اسلام کو اور بنیاد اسلام کو اس طرح سے مونست غمخاری کے ذریعے اور اپنے مال کے ذریعے مضبوط کیا کہ اس کی دوسری مثال ہمیں نظر نہیں آتی۔ لیکن ہجرت کے ان کے وصال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کاشانہ پاک میں 4 بیٹیوں کی، اور ایک بیٹی کی تو شادی سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کی سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا نے خود اپنے بھانجے سے کی تھی، اور دوسری سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جو کہ حبشہ کی طرف چلے گئے تھے، لیکن اب گھر میں 2 شہزادیاں، سیدہ ام کلثوم اور سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، وہ بھی غمزدہ، اور وہ بھی 3 سال کی شیب ابی طالب کی صحبتوں کے بعد بالکل ماں کی جو ہے وہ عدم موجودگی میں اس طرح جو ہے وہ غمزدہ تھیں کہ ان کو اب کسی مونست کرنے والی ہستی کی ضرورت تھی۔ 2 رشتے آپ کے سامنے پیش کیے گئے، سیدہ سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ بیوہ تھیں اور حبشہ وہ بھی ہجرت کر چکی تھیں، اور دوسری کنواری جس کا ذکر قبلہ فرما رہے تھے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو 2 مرتبہ تصویر پاک جو نور کے میں سمجھتی ہوں غلاف میں لپیٹ کر اللہ رب الکریم نے بھیجی، اور اللہ کا انتخاب اللہ نے قرآن میں کہہ دیا، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، یہ کوئی عام خواتین نہیں ہے، اے نبی کی گھر والیوں تم چنیدہ، تم خاص، تم وی آئی پی، سلیکٹڈ ونز۔ وی آئی پی تو بہت چھوٹی بات ہے، اللہ کی منتخب کردہ، اور ایک نہیں تمام امہات المومنین کے لیے اللہ نے قرآن میں یہ سند اتاری، تو ان کو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شوال کے مہینے میں اپنے نکاح کے اندر لیا، اور پھر سیدہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک جب یہ بات سیدہ خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہنچائی تو آپ کو کچھ پس و پیش تھا، کیونکہ عربوں کے اندر یہ رواج تھا کہ منہ بولے بھائی کی بیٹی کو سگے بھائی کی بیٹی اور بھتیجی سمجھا جاتا تھا، تو وہ اس ٹرینڈ کی وجہ سے آپ نے پوچھا کہ مجھے تو
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا بھائی قرار دیا اور یہ بھتیجی بنتی اور ہے. یہ بھتیجی بنی. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی کلیئرٹی اور اس کی نفی فرمائی. پھر آپ فرماتی آقا ہیں نے کہ فرمایا نا، شوال کے مہینے میں وہ ہی. بات کر دینا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرا دینی بھائی ہے، سگا بھائی نہیں ہے. اور یہی بات ہم نے منہ بولے رشتوں کے حوالے سے اپنے پچھلے پروگرام میں بھی کہی تھی. مطلب آپ کہنا چاہتے ہیں کہ شاہ جی آپ کے سگے بھائی نہیں ہیں. جی. اور پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ سگے سے وآلہ بڑھ وسلم گئے ہیں جی. نہیں نہیں، یہ میں اختلاف کرتا ہوں. احترام میں رشتہ سگے سے بڑھ بے کر ہو شک گیا. اللہ پوری تعالیٰ دنیا کو دنیا پتہ اور ہے. آخرت میں یہ نسبت قائم رکھے. صاحب میرے کا لیے آدمی یہ کی بہت آپا بڑی جان. سعادت ہے کہ قبلہ نے اور فہد بھائی خود مجھے آپا کہتے ہیں، آپ کہتے ہیں. الحمدللہ. اللہ تعالیٰ یہ محبتوں کے رشتے سلامت آمین، رکھے. آمین. پھر آپ فخر فرمایا آپا کرتی آپ تھی کہ الحمدللہ شوال کے ایک مہینے چیز میں. میں یہ عرض کر دوں ہمارے ناظرین کے لیے بھی، آپ الحمدللہ بہت باغیرت ہیں، باہمیت ہیں، جزاک اور اللہ. الحمدللہ آپ کے کردار پر ہمیں فخر ہے. غازی صاحب قبلہ نے ہمیں یہ چیزیں سنائیں اور کئی بار سنائیں، اور جزاک یہ آپ کو اپنی بیٹی کہتے ہیں، آپ ہماری آپا ہی ہیں. جزاک اللہ، بہت شکریہ. اور جو غیرت کی بات کر رہے تھے، مجھے غیرت سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ملی، کیونکہ انہوں نے کسی مغلظ و نسل نے اس کے سامنے سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کچھ کمزور الفاظ کہے اور آپ کی شان میں اہانت کی کوشش کی، تو آپ نے فرمایا تجھ پر کتے بھونکیں. اور میں کل ہی ایک چینل پر تھی اچھا، اور میں وہاں آپ کی اجازت سے ذرا آگے جانا چاہوں گا، آپ کی یہ بات ذرا لمبی نہ ہو جائے. علامہ حسن محمود جماعتی، یہ جو بات آپ ابھی اشارہ جس کی طرف کر رہی ہیں، مولا کائنات نے بھی فرمایا، سیدنا عمار ابن یاسر نے بھی فرمایا وَإِنَّهَا لَزَوْجَةُ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی الدنیا والآخرہ. اور آقا اتنی ان سے محبت فرماتے کہ یہ رسول خدا کی، جو غازی صاحب نے کہا، محبوبہ محبوب خدا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم وصلی علیہ. سب سے پہلے تو میرے لیے انتہائی خوشی کی بات یہ ہے کہ قبلہ غازی صاحب کو جو ہے وہ دوبارہ ہم اپنے اس پروگرام کے اندر بحمدہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں. آپ جلوہ افروز ہیں یہاں پہ، اور پھر اسی طرح اسی خوبصورت انداز میں اتنا زبردست انٹرو، مبسوط انٹرو ہے. اور یہ یقینی طور پر انہی کا خاصہ ہے کہ آقا علیہ السلام کی اہل بیت اطہار کی بات ہو، ان کی ناموس کی بات ہو، آقا علیہ السلام کی ناموس کی بات ہو. یہ جو جرت ہے، اور اس بات سے قطع نظر کہ عمر کیا ہے، اس کا بات سے قطع نظر کہ صحت کے معاملات کیا ہیں، لیکن بحمدہ تعالیٰ اللہ رب العزت نے ایک خوبصورت خدمت ان کے ذریعے امت کی رہنمائی کہ اللہ رب العزت لے رہا ہے، اور یہ وہ فریضہ سر انجام دے رہے ہیں. یہ بہت ہی خوبصورت عنوان ہے سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، جو آقا علیہ السلام کی محبوب ترین ازواج میں سے سیدہ خدیجہ سلام اللہ علیہ کے بعد آپ کا یقینی طور پہ کنسیڈر کیا جاتا ہے کہ، اور یہ آپ کے القابات میں سے بھی ہے کہ آپ کو حبیبہ کہا جاتا ہے. کہ جب محدثین کرام اور صحابہ کرام آپ کو یاد فرماتے تھے تو آپ کو حبیبہ کہہ کے یاد فرمایا کرتے تھے. اور اس کی راویہ سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ خود ہیں کہ وہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے مجھ سے ارشاد فرمایا کہ فاطمہ تمہارے والد کو یہ بہت زیادہ محبوب ہیں. تو آپ نے پھر جواباً ارشاد فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بھی، میرے دل کے اندر بھی ان کی محبت اسی طرح آقا نے رب کعبہ کی قسم اٹھا کر یہ بات کہی ہے حدیث پاک کے، ورب الکعبہ، مجھے رب کعبہ کی قسم، تیرے والد کو یہ محبوب ہے. بہت زیادہ محبوب. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. پھر ان کی جو محبت کا ایک تعلق ہے، اور یہ ہمیں اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ چیز ملتی ہے کہ گھروں کے اندر ماحول کس طرح رکھا جاتا ہے. یعنی ہمارے ہاں تو ایک بات ہے جس کی طرف غازی صاحب قبلہ نے ابھی اشارہ بھی فرمایا ہے کہ جو پیران کرام کی بات کرتے ہیں تو وہ ایک عجیب سا جلالی قسم کا روب ان کے ہاں پایا جاتا ہے کہ گھر میں جاتے ہیں تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے کوئی بہت روبدار شخصیت آ گئی ہے، تو وہ دم دبا کے لوگ گھر کے اندر بیٹھ جاتے ہیں اور ان کے سامنے نام نہیں لیتے، آواز نہیں کرتے، کہ لگتا ہے کہ جیسے کوئی جلاد گھر کے اندر داخل ہو گیا ہے. اس طرف ہم دیکھتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے کس قدر خوبصورت ماحول گھر کے اندر پیدا کیا ہوا ہے، اور ان کو اجازت دے رکھی ہے کس طرح کی. آپ کے میں وہ جو حبشہ کے میں اسی طرف آ رہا ہوں کہ آپ جب آپ کے نام نامی ہے اور القابات کی طرف ہم آتے ہیں تو اس میں آپ نے حضور سے خود درخواست فرمائی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جتنی میری سہیلیاں ہیں ان کی کوئی نہ کوئی کنیت ہے تو مجھے بھی کوئی نہ کوئی کنیت حضور عطا فرمائے. تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو، ان کے جو بھانجے ہیں حضرت اسماء کے صاحبزادے حضرت عبداللہ، ان کے نام پہ کنیت عطا فرمائی. عرض کرتی تھی نا یا رسول اللہ دوسری ازواج کے تو پہلے خامندوں سے ان کی اولادیں ہیں تو انہوں نے کنیت رکھ لی ہوئی ہے. اچھا یہ میں عرض کروں غازی صاحب قبلہ، جی آپ کی موجودگی میں بسا اوقات خواتین جن کے بچے نہیں ہیں، جن کو اللہ نے اولاد نہیں دی کسی بھی حکمت کی وجہ سے، سیدہ عائشہ صدیقہ اور حضور کی باقی ازواج کا ایک طرز عمل ان کے سامنے رہنا چاہیے کہ اس پر صبر کرنا چاہیے اور اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے.
اور جو نعمتیں ان کو مل چکی ہیں ان کو ضائع نہ کریں. یہ بہت خوبصورت بات آپ نے. جی اب شاہ جی کی طرف میں آتا ہوں, میں آپ کی بات کو کاٹتا ہوں. شاہ جی, رسول اللہ ان کے ساتھ کیا لاڈ اٹھاتے تھے, یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ناز اٹھاتے تھے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قبلہ قاضی صاحب, پروفیسر ناصر صاحب, اللہ آپ دونوں کو سلامت رکھے. آمین. قبلہ آپ نے بہت ہی شاندار انٹرو ہمیشہ کی طرح پریزنٹ کی, آپ ہی کا حصہ ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے. یہ بات بڑی اہم ہے جو آپ نے کر دی ہے, اس کو بارہا کرنے کی ضرورت ہے. بی بی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ کی ایج کے حوالے سے جو کاب ویبز ہیں ان کو ہٹانا بہت ضروری ہے. اور یہ پاکستان میں بیٹھ کے شاید, یا ایک ٹریڈیشنل اسلامی معاشرے کے اندر بیٹھ کر شاید ہم اس کو سمجھ نہ سکیں. جو ویسٹ ہم پہ حملے کرتی ہے, جو اورینٹلزم کے نام پہ ہمارے اوپر حملے ہوتے ہیں, اور جو ایسا لٹریچر ہمارے خلاف چھاپا جاتا ہے اور جس کی بنیاد کے پر پھر آگے سے آگے معاملات چلتے ہیں, کیریکیچرز نعوذ باللہ, اور وہ تو یہ روایت بہت زیادہ آفٹ کوٹ ہوتی ہے. شاہ جی جو خوبصورت جملہ غازی صاحب نے دیا, اور ایک جن تھاٹ پرووکنگ ہے, پھر امت کرے نا آقا علیہ السلام کے سنت پر عمل کرتی, بے شک, اور اس کو کریں ڈیفینڈ. اور ایبسلوٹلی, اور یہ تو اصول کی بات ہے نا, روایت بھی پہلے درائت پہ چیک ہوتی ہے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے. اور ایک بات تعامل ہی غیر فطری ہے, امت کا تعامل دیکھیں گے, امت کا تعامل بھی دیکھیں اس کے اوپر. اچھا, میں نا آپ کی اجازت سے 2 اشعار پیر نصیر الدین نصیر صاحب کے پیش واہ سبحان اللہ, سبحان اللہ. جی شاہ جی. فرماتے ہیں جی, مرحبا یہ جلوائے زیبائے بام عائشہ, واہ 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 واہ, سبحان اللہ. مرحبا یہ جلوائے زیبائے بام عائشہ, ہے ہلال آمنہ ماہ تمام عائشہ. واہ سبحان اللہ, واہ سبحان اللہ. ہے ہلال آمنہ ماہ تمام عائشہ. واہ واہ. عائشہ کے اس شرف کو بھی ذرا ملحوظ رکھ, واہ اپنے منہ سے مصطفیٰ لیتے تھے نام عائشہ. واہ 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 واہ. ہے ہلال آمنہ ماہ تمام عائشہ. پھر فرماتے ہیں, اپنا اندر صاف رکھنے کے لیے ہر میل سے, واہ واہ واہ, اپنا اندر صاف رکھنے کے لیے ہر میل سے, سانس کی تسبیح پر لیتا ہوں میں نام عائشہ, سانس کی تسبیح پہ لیتا ہوں. ذہن میں لا کر تصور عظمت ابو بکر کا, واہ 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 واہ. ذہن میں لا کر تصور عظمت ابو بکر کا, اے ایک نعرہ اے علی مستو بنام عائشہ. واہ سبحان اللہ. ایک نعرہ اے علی مستو بنام عائشہ. واہ واہ واہ. بات آپا نے بھی کی ہے, آپ نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا ہے, یہ بات اہم ہے, یہ کرکس آف دا میٹر ہے. ہم نے نعوذ باللہ اپنے ہیروز کو تقسیم نہیں کرنا. واہ. اس معاملے کے بعد جس کا اشارہ ہو گیا, اور اس میں ڈیٹیل میں جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ہمیں, اس معاملے کے بعد جب کوئی فرد جناب سیدنا عمار ابن یاسر کے پاس آیا, یہ فضائل صحابہ میں امام احمد بن حنبل اس روایت کو لے کے آیا, مولا علی شیر خدا کے پاس آیا, معیار سے ادنا بات کی, فرمایا تم دھتکارے ہوئے ہو, چلے جاؤ. جس کو مولا علی اور عمار ابن یاسر دھتکار دیں اس کو کون ایکسیپٹ کرے گا؟ نہ مصطفیٰ کریں گے نہ خدا کریں گے. نہ مصطفیٰ کریں گے نہ خدا کرے گا. واہ واہ واہ. فرمایا تم دھتکارے ہوئے, اور پھر یہ جملہ جو آپ پڑھ رہے ہیں واہ واہ. کہ میں ہم گواہی دیتے ہیں رب العزت کی قسم کہ بی بی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ دنیا آخرت میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ ہے.